گائز آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا نا وہ یہ تھا کہ ٹین ایجرز اور ان سے ریلیٹڈ جو ایٹیٹیوڈ پرابلمز ہے. ویسے تو اٹس انٹرسٹنگ کہ ہم لوگ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ایٹیٹیوڈ پرابلمس کی. تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ یعنی ہم کہتے ہیں یو شوڈ ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. تو دیر از اے رائٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ دین دیر از اے رانگ ایٹیٹیوڈ. دیر از اے گڈ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف اینڈ دیر از اے بیڈ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف. تو جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کے اندر ایک ایروگنس لے آنا, اپنے آپ کے اندر تکبر لے آنا. وہ تکبر کئی وجوہات پہ ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے مٹیریلزم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مٹیریل چیزیں آ گئی ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جس میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کا پہلا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اچھے کپڑے پہننا پسند ہے, ہمیں تو اچھے جوتے پہننا پسند ہے. آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر اس میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں یا اچھی گاڑی ہے یا اچھے جوتے ہیں, اچھا سواری کے جانور, یہ نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور جب حق بات تم تک پہنچے اس کو جھٹلا دینا. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ بیکاز ہم ایک مٹیریلسٹک ایج میں رہتے ہیں تو اگر میرے پاس بہتر فون آ گیا تو جس کے پاس ذرا ہلکا فون ہے اس کو اپنے سے کم تر سمجھنا کہ یار تم چھوٹے لوگ ہو, یا کسی کے پاس کچھ بہتر پوزیشن آ گئی وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے, یا کسی کے پاس نالج زیادہ ہو گیا وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے. جس طرح اکثر اوقات اگر یہ اسپیسیفکلی ہم ٹین ایجر سے اسٹارٹ کریں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کریں تو اکثر اوقات یہ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا. شروع میں مجھے یاد ہے جب او لیولس کمپلیٹ کیا تھا نا تو مجھے لگتا تھا کہ اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم نے انگلش, اردو, میتھ, سائنس, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, پاک اسٹڈیز, اسلامیات سب کچھ ہی پڑھ لیا ہے. ہم تو بالکل سارے علوم کو ہم نے عبور کر لیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم پاسبلی کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئی آلریڈی نو ایوری تھنگ. تو ایک نا فالس سینس آف اکمپلشمنٹ آ جاتی ہے انسان کے اندر, جس کی وجہ سے پھر آپ کے اندر یہ تھوڑا سا ایروگنس پیدا ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا آپس میں, اب تو ہم مٹیریلزم کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ آپس میں مٹیریل چیزوں پہ بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کون جو ہے وہ باہر سے ہو کے آیا ہے, ٹور لگا کے آیا ہے, کون سا جو ہے نا فلاں ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کیا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا ایک آپ کی پرسنالٹی کو فارم کر رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو ان چیک جانے دیں تو آگے جا کے پرابلم بڑے سنگین ہو جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے پوچھوں گا عمر بھائی آپ سے کہ یہ جو رویہ ہے ٹین ایجرز کے اندر اس کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹین ایج, اور خاص طور پہ جب وہ ٹین ایج سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا, جب اپنے 20s میں ہوتے ہیں تو ارلی 20s میں, تو کیا ہوتا ہے کہ انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, ایموشنس اور وہ نئی نئی آزادی, ہارمونس, ہر چیز تھوڑی سی آپ بڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں فزیکلی بھی, تو بندے کو لگنے لگ جاتا ہے جیسے یعنی مجھے سب کچھ پتہ ہے, مجھے سب سمجھ آ گئی ہے, آئی نو ایوری تھنگ. اور علم, حکمت اور تجربہ بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے پرسن ہو از ان ہز 40s فار ایگزامپل. تو یہ چیز نا یہ اس کو خود وہ ویریفائی کرتا ہے کہ وہ بندہ نا ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوتا 20-22 سال کا, یا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم جلدی سے 40 ہو جائیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر, تو جلدی سے 40 ہو جائیں تاکہ آپ کے سارے مسئلے جو ہے وہ آئرن ہو جائے. بہت بہت شکریہ عمر بھائی, آپ نے اتنی اچھی بات کی, نہیں ملا پلیز کیری آن. تو اصل میں نا بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس ایج میں, کیونکہ اس کو وہ علم اور وہ ہے نہیں, اس فراست نہیں ہے, وہ چیز نہیں, وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ جو 20 سال یا 30 سال میرے سے آگے بندہ ہے اس نے کیا کچھ سیکھا ہوا ہے. تو یہ چیز جس کو سمجھ آ جائے نا, ایک تو پیرنٹس کو یا جو بھی گائیڈز ہیں اس ایج میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان ٹاپکس پہ بات کیا کریں کہ کیوں تم جو جس ایج پہ ہو نا ابھی اور جو ایک بڑے ایج پہ ہوتا ہے اس میں کیوں فرق ہوتا ہے یہ. اور بندے کو نا یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ ان ریزنس کی وجہ سے نا اپنی اوقات میں ہمیں اپنے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے صحیح معنوں میں اصل میں. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ انرجی بہت زیادہ اور تجربہ بہت کم. اس کے علاوہ باقی چیزیں جیسے میجر فیکٹرز میں سے وہ سب ایگری کریں گے کہ جنرلی مسلمان جو ہے نا وہ دین سے دور ہے. ہمارا دین نا ہمیں ہر طرح سے نا باؤنڈریز میں رکھتا ہے, ہر چیز میں جو انسانیت سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہے, اپنے پرسنل لائف کے لیے بھی اچھا ہے, فیملی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے دین کو پڑھیں, جیسے آپ نے بھی کچھ چیز آئیڈینٹیفائی کی, تکبر, کیونکہ ون آف دا میجر فیکٹر جو ہے نا بیڈ ایٹیٹیوڈ کا وہ تکبر ہوتا ہے. تو اگر ہمیں دین کا پتہ ہو, اور آپ نے جو حدیث مینشن کی کہ جنت کی وہ جنت میں نہیں جائے گا, داخل نہیں ہو سکتا, رائی برابر, ایٹمز ویٹ آف تکبر, ایروگنس اگر ہو, اگر یہ چیز بندے کو بچپن سے سمجھائی گئی ہو اچھے طریقے سے, اس پہ فوکس کیا گیا ہو ان چیزوں پہ, اور ڈاؤن ٹو ارتھ. تکبر کا اپوزٹ ہوتا ہے ہیوملٹی, ہمبلنس. اللہ تعالیٰ کو ہیوملٹی بہت پسند ہے, عاجزی, انکساری. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ ایز اے پرسن آپ اپنے آپ سے پوچھیں, کوئی بھی بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے کہ ایک شخص ہے وہ بہت ہمبل ہے, عاجزی, انکساری ہوتی ہے ہمیشہ اس میں, آپ اس میں پاتے ہیں.
اور ایک شخص اور ہے جو بہت ایروگینٹ بیہیو کرتا ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھتا ہے, آپ سے بھی اوپر سمجھتا ہوگا. آپ کس بندے کے ساتھ ڈیل کرنے میں زیادہ ایز فیل کریں گے؟ نیرلی ایوری ون ول سے کہ جی جو ہمبل ہے, جو یعنی کہ یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو جنرلی فطرت. اچھا یہ بھی ہے کہ اصل میں نا ٹین ایجرس کو لگتا ہی ہے کہ ہم ایروگنس میں آ کے نا ہم بڑے کول ہو گئے ہیں, حالانکہ دا ریالٹی از کہ آپ سے لوگ شاید اب متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے. علی بھائی آپ کا ماشاء اللہ چائلڈہڈ اور ٹین ایج بڑا رنگین گزرا ہے, تو اس میں مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں کہ ٹین ایجز کے اندر جب ہم لوگ بہت ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں میں ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ریبیلیس نیچر بھی ہوتی ہے. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی جو بڑی کامن ہے, پتہ نہیں مجھے بتائیے اگر آپ ایسے تھے یا نہیں تھے, اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف فرمائے, کہ نا ٹین ایجز میں نا پیرنٹس ہمارے سے نا بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم بنانا نہیں چاہ رہے ہوتے. لائک فار ایگزامپل بچپن میں تو ہم ماں باپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا کہ امی یہ دے دیں, ابو وہ دے دیں, اور ان کے کبھی ادھر گئے ادھر گئے. لیکن جب بچہ ٹین ایجز میں آتا ہے نا تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ٹین ایجر نا ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لیا, نہیں میرا موڈ نہیں ہے, بیٹا آپ ذرا آؤ نا, وہ سارے فیملی ممبرس بیٹھے ہیں, نہیں میں نہیں آ سکتا, ان میں سے کسی نے ملنا ہے میرے کمرے میں آ. بالکل. اور پھر اسی طرح کی بات ہے کہ ہم سارے جا رہے ہیں عید ملنے کے لیے, تو آپ بھی چلو, نہیں میرا موڈ نہیں ہے. تو یعنی وہ نا ایک ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی, اس کے پیچھے نمبر آف ریزنز ہیں. تو کیا آپ کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ رہا یا نہیں؟ اپنے معاملے میں تو میں نہیں جاتا بہرحال. ٹھیک ہے عمر بھائی, جب بات کرتے بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ویسے ٹین ایج جو یہ ایج ہے نا, یہ بڑی پوائزنس ایج ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں بڑا ریسٹ لیسنس ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے مطلب بایولوجیکل ریزنز ہیں. انسان گرو کر رہا ہوتا ہے, ایک چائلڈہڈ والے فیز میں سے نکل کے ایک دوسرے فیز میں جا رہا ہے, جہاں پہ آپ کی ظاہری بات ہے وہ ہارمونل چینج ایک بہت بڑا چینج ہے, اور جو بیہیویئرل ایشوز ہیں ایگزیکٹلی وہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے ہارمونس سے. ٹھیک ہے, کہ آپ کیسے ایکٹ کرتے ہو. تو ٹین ایجرز سے زیادہ رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں بڑوں کی ہے, جیسے عمر بھائی نے بھی مینشن کیا. جو ٹین ایجرز کے بڑے ہیں, گارڈینس ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فل پیکج کے طور پہ اس دنیا میں بھیج دیا, لیکن اس دنیا میں سے انسان کی خوراک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا, زمین سے اگتی ہے خوراک, وہ کھاتا ہے اور وہ گرو کرتا ہے. اسی طرح سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوراک انسان کی سول کی بھی رکھی ہے, جس سے اس کا برین گرو کرتا ہے. وہ خوراک دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کا اور گارڈینس کا جو ہے فرض ہے کہ وہ دیں. آپ نے جیسے کہا کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ بھاگتے ہیں دور بڑوں سے, نصیحتوں سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ انکل جو ہیں یہ تو شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں بٹھا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ان کا چائلڈہڈ گزرا ہے اس میں پیرنٹس یا گارڈینز نے کیسا ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ رکھا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ آپ کے پاس آتے ہیں, جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم بزی ہوتے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے. سو وین دے گرو اپ تو پھر وہ اپنے دوست باہر بنا لیتے ہیں, جیسے کہ آپ جاوید اور پروین کا اکثر نام لیتے ہیں. جی بالکل. تو وہ یہ چیز ہوتی ہے, تو پھر دے ڈو وانٹ ٹو کنیکٹ ود یو بیکاز آپ نے کنیکٹ نہیں کیا ہوتا. بالکل. اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ٹین ایجز میں نا اصل میں اگر اسلامکلی دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ٹین ایجر. might be unpopular opinion but let me be very clear, یا تو آپ بچے ہو یا پھر آپ بالغ ہو گئے اور اب آپ اڈلٹ ہو اور اب آپ کے اوپر فرائض ہیں, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں. اچھا یہ ہوا کیا ہے کہ مارکیٹنگ کمپنیز نے نا ایک ٹرم ایجاد کر دیا ٹین ایجر, اور اس ٹرم نے کیا کیا ہے کہ بچوں کو جو اڈلٹ ہو جاتے ہیں ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے دیا ہے یا ایک ایسا فریم ورک میں ڈال دیا ہے کہ جہاں پہ آپ ابھی تک بچے ہو, یو آر اے مائنر بٹ ٹیکنیکلی یو آر ناٹ, ناؤ یو آر این اڈلٹ, اور یو کین ناؤ گیٹ اوے ود اے لاٹ آف تھنگس. سو سائیکولوجیکلی آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں تو اڈلٹ ہوں, میرے اندر وہ چینجز بھی آ گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن میں نا بہت سارے کام کر کے بھی بچ کے نکل سکتا ہوں. اگر مجھے پکڑ لیں گے تو میں کہوں گا یار میں تو بچہ ہوں. جبکہ پیرنٹس اگر صحیح کردار سے ابھی ادا کریں تو 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم جو ہے فتوحات کر سکتا ہے. کین یو ایون امیجن. بالکل. ہم تو ہمارے تو پوری اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہوتا ہے, ان کو سپہ سالار بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کی عمر میں لانچ کر دیتے ہیں, اور 17 سال کی عمر میں سندھ فتح ہو رہا ہے. اور اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں, طلحہ اور زبیر کے واقعات ہیں, جتنے صحابہ کے واقعات ہیں, کہ یہ سارے ینگسٹرز تھے. ہمیں اس وقت آج ان کی ہسٹری پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ سیدنا علی کی ہم جب بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کی, یا ان کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس صحابہ ہیں, ہمیں لگتا ہے وہ
ظاہری بات ہے بڑے جلیل و قدر ہے, لیکن وہ اس ٹائم پہ نوجوان تھے سارے. تو ہوا کیا ہے کہ ایک نا ایج ایسی کریٹ کر دی گئی ہے جو کہ ساری رسپانسبلٹی سے بری الذمہ ہے, لیکن ہیں وہ اڈلٹس ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود یاد ہے اپنے زمانہ جاہلیت میں ہم خود بہت اوٹ پٹانگ یعنی کام کر جاتے تھے, پنگے کر جاتے تھے, اور اس کے بعد یہ تھا کہ اگر پکڑ جاتے تو ہم کہتے یار ہم تو بچے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی ویسے بچہ کہتا ہم بچہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹین ایجر کی بہت بڑی انسلٹ ہے کہ اگر آپ اسے کہتے ہو یار تم ابھی بچے ہو, ٹھیک ہے نا.